میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ ارشد علامہ بدر القادری زیدہ لطفہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بارے اپنی منقبت میں ایک بات ذکر کی: امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ واقعی یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ دنیا کے جس خطے، جس کونے کی طرف جاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت، اسلام و سنیت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے میں فیضان عطار آپ کو جھلکتا نظر آئے گا۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا بیان میں شرکت کروں گا۔ جن جن اچھے کاموں کا ذکر ہوگا ان پر عمل کی نیت بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کر لیجئے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء کے ہمراہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے باہر گیا۔ ہمارا گزر جس پہاڑ اور جس پتھر کے قریب سے ہوتا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا آتی: السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا، حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے اس سنتوں برے بیان میں ہم اسلام کے ایک اہم رکن نماز کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے نماز کس موقع پر فرض ہوئی، اس کے بارے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 549 پر شب معراج عطا ہونے والی عظیم عبادت، دین اسلام کے اس اہم ترین رکن نماز کا ذکر کیا۔ حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یوں تو یہ حدیث بہت طویل ہے، سفر معراج اور اس سفر کے حالات و واقعات کا بیان بھی اس میں کیا گیا، لیکن ہم اپنے اس موضوع کے بارے میں جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔
نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت ب50 صلاة كل يوم. مجھے شب معراج 50 نمازیں عطا کی گئیں. جب میں یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہا تھا تو میرا گزر اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ہوا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے جواب دیا روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کا. قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وانی واللہ قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجع الى ربک فصلہ التخفیف لامتک فرجعت فوضع عنی 10. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوں. میں نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ کوشش کی. آپ بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کی امت پر کچھ آسانی فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہو گیا. میرے رب نے 10 نمازیں کم کر دیں، 40 رہ گئیں. واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے جو بات پہلے کہی تھی نا یہ بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیے، وہی بات کی. میں دوبارہ حاضر بارگاہ ہوا. یوں کچھ کم ہوتی چلی گئیں. حضرت موسیٰ بار بار جانے کا کہتے رہے یہاں تک کہ یہ نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں. اب کی بار بھی جب واپسی پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یہ 5 بھی زیادہ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی و اسلم. میں نے اپنے رب سے اتنی مرتبہ سوال کیا ہے اور 50 سے کم کراتے اب 5 پہ آ گیا. مجھے دوبارہ اس بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا برضا و رغبت سر تسلیم خم کرتا ہوں. میرے مسجد اقصی میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اس مبارک حدیث میں 5 نمازوں کی فرضیت کا صراحتاً حکم بیان فرمایا گیا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نمازیں مالک حرد و سرا شب اسرا کے دھولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج دیدار سے فیض یاب ہونے پر بطور تحفہ عطا کی گئیں. معلوم ہوا نماز اسلام کا صرف رکن نہیں بلکہ رکن رکین اور اہم ترین رکن ہے. اس کی اہمیت اظہر من الشمس اور ابین من الامس ہے. اس کی افادیت مسلم ہے. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 6 کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت بھی سماعت فرماتے چلے جائیے. رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے نا تو پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے. بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. سرکار فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. اس مبارک حدیث میں سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی کا ذکر فرمایا گیا جس کا تعلق ایمانیات سے ہے. اور ایمان کے بعد عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے نماز. ہم جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضر ہیں
الحمدللہ علی احسانہ، سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے کی سعادت مل گئی، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نجات ملی، اور شجر اسلام کی گہری اور گھنی چھاؤں تلے ہم حاضر ہو گئے۔ ارکان اسلام میں سے بقیہ 4 ارکان کو اگر آپ دیکھیں، ان میں سے روزہ سال میں صرف 1 مرتبہ، زکوٰۃ وہ ہر ایک پر نہیں، صرف صاحب نصاب پر ہے، اور صاحب نصاب پر بھی سال میں 1 مرتبہ، حج یہ بھی ہر ایک پر نہیں، یہ بھی صاحب استطاعت پر ہے اور زندگی میں صرف 1 بار، جبکہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ فرض رکھی گئی۔ تارک نماز سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ الحمدللہ نماز اتنے زیادہ فوائد اپنے ذمن میں رکھتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نمازی سے فرشتے محبت کرتے ہیں، نماز معرفت الہی عطا کرتی ہے، نماز دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز نفس و شیطان کے خلاف جنگ میں بہت بڑا ہتھیار ہے، نماز نزع روح میں آسانی دلاتی ہے، نماز قبر میں نور ہوگی، نمازی کو دنیا میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی امن اس کا مقدر بنے گا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزار دے گی، نماز بیک وقت حمد بھی ہے ثنا بھی، نماز میں حمد بھی ہے ثنا بھی، تسبیح بھی ہے تقدیس بھی، تعظیم بھی ہے تمجید بھی، نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے دعا بھی۔ کسی نے کیا خوب کہا، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز۔ کتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کر دی گئی، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز۔ پڑھتے ہیں خوف حق سے جو با چشم تر نماز، ان کے لیے بجھائے گی نارے سکر نماز۔ نارے سکر جہنم کی آگ کو کہتے ہیں، ان کے لیے بجھائے گی نارے سکر نماز۔ سوئیں گے قبر میں وہی بے خوف جو یہاں، پڑھتے ہیں نیند چھوڑ کر وقت سحر نماز۔ رہتی ہے جن کو فکر نمازوں کی رات دن، گویا وہ پڑھتے رہتے ہیں 8 پہر نماز۔ حاضر تو ہر نماز میں رکھ دل کو اے فقیر، کچھ تو سمجھ کے تو کہاں ہے اور کہاں نماز۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم و رحیم رب عز و جل کا کس قدر کرم ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے وہ حاضرین اور وہ ناظرین و سامعین جو اس افضل ترین عبادت سے محروم ہیں، ہاتھوں آد نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک دم میں دم ہے کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ زندگی میں رہ جانے والی نمازیں ان کا بھی حساب کر کے جلد از جلد قضا کر لیجئے، پڑھتے رہو نماز کے راہ نجات ہے۔ آئیے نماز کی فضیلت پر ایک حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کریں۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، باب الصلوات الخمس کفارۃ للخطایا اذا صلاہن لوقتہن فی الجماعہ، جلد 1 صفحہ 76۔ سیدنا و سید الروات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلک یبکی من درنی۔ سرکار اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، پانی کی ندی بہتی ہو، جس میں روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ عرض کرنے لگے، لا یبکی من درنہ شیئا، یا رسول اللہ ذرہ برابر بھی میل کچیل اس کے جسم پر نہیں رہے گا۔ قال فذلک مثل الصلوات الخمس،
यमहु अल्लाहु बिहल खताया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही मिसाल इन 5 नमाजों की है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनके जरिए बंदों के गुनाह मिटा देता है। जलवा है खास रहमत हक का नमाज में। ये कितनी अजीम इबादत अता कर दी गई। जलवा है खास रहमत हक का नमाज में, अनवार कुद्स का है नजारा नमाज में। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए जाहिर व बातिन को इताअत के नूर से मुनव्वर करने के लिए नमाज पंजगाना की अदायगी को अपने ऊपर लाजिम कर लें। याद रखिए, ये नमाज मकाम महबूबियत तक पहुंचाने का जरिया है। नमाज अदा करने वाला अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। सही बुखारी किताबु मवाक़ीत सलाह बाबु फज़ल सलात लिवक्तिहा जिल्द 1 सफ़हा 76 पर है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं सअलतु नबिय सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। मैंने अपने करीम रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंदीदा है? सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? क़ाला अस्सलातु अला वक्तिहा। सरकार इरशाद फरमाने लगे, वक्त पर नमाज अदा करना। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नमाज इस्लाम का रुकने रकीन, जाहिर व बातिन को मुनव्वर करने का जरिया और इंदल्लाह महबूब तरीन अमल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको वक्त पर नमाज बाजमाअत अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। ए फरामीन नबवी कि दिल आवीज खुशबुओं से दिल को महकाने की जुस्तजू रखने वाले इस्लामी भाइयों, और ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सरापा अदब बने अपने करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनने की सआदत हासिल करें। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने सही मुस्लिम किताब तहारा बाबु फज़लिल वुज़ू जिल्द 1 सफ़हा 118 पर जिक्र किया। सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल मुकर्रबीन अनीसुल गरीबीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलउ मा बैन अस्समाइ वल अर्द वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु दियाउन वल कुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक कुल्लुन नास यग़दू फबाइउन नफ्सह फमुअतिकुहा औ मूबिकुहा। सरकार फरमाते हैं, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सा जुमला कहा ना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर इतना सवाब अता किया जाता है, मीज़ान नेकियों से भर जाता है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मिलने वाला सवाब इतना ज्यादा कि जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी जगह है, जो बंदा सुभान अल्लाह कहे इतना सवाब अता किया जाता है, ये सारी जगह अजर व सवाब से भर जाए। फिर सरकार फरमाते हैं, नमाज नूर है, सदका दलील है, सबर रोशनी है, कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। हर शख्स जब सुबह बेदार होता है ना, हर शख्स जब सुबह बेदार होता है तो वो अपने आप को फरोख्त कर देता है। ये फरोख्त करने वाला या तो अपने जिस्म को देकर जहन्नम से आजादी हासिल कर लेता है या अपने जिस्म को हलाकत में डाल देता है। मरहबा सद मरहबा। हमारा रब किस कदर करीम और रहीम है, उसके लुत्फो करम का कौन अंदाजा कर सकता है। कम अमल पर, थोड़ी सी मेहनत पर इस कदर अजर सवाब अता फरमाया जा रहा है। जाहिर व बातिन को आलूदगी से पाक करने पर ईमान की हलावत अता कर दी गई। उसकी तस्बीह से जबान को हरकत देने से इतनी बरकत मिली, मीज़ान अजर सवाब से भर गया। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आसमानों जमीन के दरमियान जितनी जगह थी ये सारी अजर सवाब से भर दी गई।
دل کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نماز کا نور عطا کر دیا گیا. اور جب نماز دل منور کرتی ہے تو اس کی نورانیت اور اس نورانیت کی جلوہ گری یہ نمازی کے چہرے پر آشکار فرما دی جاتی ہے. چہرہ دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے. یہ وہ چہرہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے. مقام غور ہے جب دنیا میں نمازی کے چہرے کو تابانیاں عطا کر دی گئی, نمازی کے چہرے کو نور عطا کر دیا گیا, تو قیامت کے دن نمازی کو ملنے والے نور کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ نور کس قدر دلکش انداز میں دل کو سرور عطا کر رہا ہوگا. یہ نور کی خیرات کیوں عطا ہو رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ کسی نے اپنے انداز میں بیان کی. کہنے لگا مدہوش و مست خواب سحر میں ہے بے نماز. نماز فجر کا وقت ہوتا ہے نا, ادھر اللہ تعالیٰ کے گھر سے اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. یہ کامیابی کا طالب بستر کو گرم کرنے کے چکر میں, یہ کامیابی کا طالب اللہ کے گھر کی حاضری سے محروم ہے. مدہوش و مست خواب سحر میں ہے بے نماز, اور اٹھ کے آیا عاشق مولا نماز میں. اے نماز کو غفلت میں گزار دینے والو, اے رزق کی طلب میں رزاق کی بارگاہ سے دور رہنے والو, خوب کان لگا کر سنو. گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے نا, وہ قبر کا تنگو تاریک کھڑا, کوئی آس پاس نہیں, یہ اپنے بھی مٹی ڈال کر ایک طرف ہو گئے, کوئی وہاں پرسانے حال نہیں. وہاں کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اپنے رب کی فرما برداری. گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز, ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں. نرمی سے کرتا ہے ملک الموت قبض جاں, تلخی موت کا ہے مداوا نماز میں. یہ قبر میں انیس, یہ محشر میں ہو شفیع, عقبا کی راحتیں ہیں سراسر نماز میں. رکھے گا سر بلند انہیں پاک و بے نیاز, جن کا سر نیاز ہے جھکتا نماز میں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے طالب بنے, اخلاص و للہیت کے ساتھ پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت کر لیں. شیطان لاکھ سستی دلائے, نفس اپنی پرفریب چالوں میں پھنسانے کی کوشش کرے, آپ ہرگز 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 کبھی ہمت نہ ہاریے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, آپ اس کا دوسرا نام اگر رکھنا چاہیں نا, دعوت اسلامی کا دوسرا نام, تو اس کا دوسرا نام ہے مسجد بھرو تحریک. دعوت اسلامی کا دوسرا نام مسجد بھرو تحریک ہے. تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. اللہ عز و جل ہمیں نمازوں کا ذوق اور دیگر عبادات کا شوق نصیب فرمائے. قیام و رکوع کی کیفیات اور سجدوں کی حقیقی لذات عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیے, نماز دنیا میں چہرے کا نور, قبر میں نور, قیامت میں نور, اور ہر جگہ نور ہی نور ہے. صدقہ برہان ہے, کل قیامت کے دن دعوی ایمان کی صداقت پر دلیل بن جائے گا. صبر ضیاء ہے, صبر ایک ایسا محبوب ترین عمل, اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ رہنے والا اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کتنا بڑا وعدہ دیا گیا صبر کرنے والے کو. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ نے خاص قرب عطا فرما دیا صابرین کو. پھر فرمایا والقرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. یعنی اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے, اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرو گے, تو یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر اس قرآن سے روگردانی کی تو یہی قرآن تمہارے خلاف حجت بنے گا. آئیے ہم یہ بھی ساتھ ساتھ غور کرتے چلے جائیں, ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں
کہ 20 25 30 40 50 سال کی زندگی گزر گئی اور اس ساری زندگی میں درست قرآن پڑھنا ابھی تک نہ سیکھ سکے. کہیں ایسا تو نہیں قرآن پڑھنا سیکھ تو لیا لیکن اس کے باوجود تلاوت قرآن کی سعادت میسر نہیں. غور کرتے چلے جائیے. ہمارے رب نے ہمیں یہ کلام عطا فرمایا, ہمارے رب کا پاکیزہ کلام جو ہماری دنیا کے لیے بھی رہنما, آخرت میں بھی ہمارے لیے رہنما, یہاں بھی نور عطا کرنے والا, قیامت کے دن ہماری نجات کی دلیل. ہماری قرآن سے دوری کیوں؟ آئیے درست قرآن سیکھنے کی نیت بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت تلاوت کی نیت بھی کر لیں. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ الحمدللہ علی احسانہ دعوت اسلامی کے مدارس بنام مدرسۃ المدینہ بالغان یہ جگہ جگہ مختلف مساجد میں مختلف مقامات پر سجائے جاتے ہیں. ان میں وہ اسلامی بھائی جو بچپن میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے ان کو قرآن سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب یہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیجئے, مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کے قریبی مقام پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوگی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. اب وہاں داخلہ لیجئے اور قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری کلمات اس حدیث مبارکہ کے جو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والے, رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. ہر انسان صبح و مساء کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتا ہے. کسی کا عمل رحمان کے لیے ہوتا ہے, کسی کا شیطان کے لیے. جو اطاعت کی راہ اپنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے نفس کو بیچ کر اسے جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں. صبح ہوئی, ان کی بیداری اذان فجر پر ہو گئی اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نماز تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے. صبح کی ابتدا پہلا قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھا, سب سے پہلا قدم اللہ کے گھر کی طرف. تو جو بیدار ہو کر دن کی ابتدائی نیک عمل سے کرے اگلے دن میں کیسے گناہ کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور جو نفس و شیطان کی اتباع کرنے میں لگ جائیں وہ اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتے اور شیطان ان کے نفوس کو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ عز و جل کے احکامات سے روگردانی کرنا, نبوی تعلیمات کو پسے پل ڈالتے چلے جانا یقیناً دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا باعث ہو سکتا ہے. آج بے نمازی نے اس بارگاہ میں جھکنا ترک کیا تو صبح و شام نہ جانے کہاں کہاں اس کو جھکنا پڑا. دن لہو و لعب میں گزر گیا, رات خواب غفلت کی نظر ہو گئی, نہ خدا کا خوف نہ نبی سے شرم. یہ سب کیا ہے؟ جس کا کھایا اسی کا فرمان ٹال دیا, نہ نعمتوں کا شکر نہ سزا کا ڈر. آخر ایسا کیوں؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت فارق نور و ظلمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے. لہو کہتے ہیں کھیل کود کو. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کہتے رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا. اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانیاں. رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کب تک نافرمانی کی راہ پہ چلتے رہو گے؟ کب تک اپنے رب کی بارگاہ سے دور رہو گے؟ سنو سنو اور خوب اچھی طرح سنو. محب صادق سچا پیار کرنے والا ساری دنیا کو اپنے محبوب کی طرف جھکانے کی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں لانے کی سچی کڑن اور جذبہ رکھتا ہے. اس کی دلی خواہش یہ ہوا کرتی ہے میں جسے چاہتا ہوں ساری دنیا اسے چاہے, میں جس سے پیار کرتا ہوں ساری دنیا اس سے پیار کرے, میں جس سے محبت کرتا ہوں ساری دنیا اس کے گن گائے.
بس ہر طرف نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، بستی بستی میرے محبوب کی حسین داستان ہو، ہر زبان میرے محبوب کے ذکر سے تر رہے۔ آئیے ہم بھی اس محبت کی سچی علامت اور محبت کی سچی نشانی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، خود بھی نماز ادا کریں گے اور ایسی نماز ادا کریں گے جو نماز قرب کی منازل طے کرانے والی ہو، ایسی نماز جس میں ظاہر بھی اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو اور باطن بھی نور معرفت کی تجلیات لیے ہوئے ہو۔ خود بھی نماز پڑھیں گے اور ساری دنیا کو اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش بھی کریں گے۔ بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، ایمانداروں کو عبادت کی دعوت دیں گے، بے عملوں کو عمل کی طرف لائیں گے، لذت عشق سے ناآشنا لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ آئیے دیکھیے دنیا اہل سنت کے امیر، زلف رسول اکرم کے اسیر، ذوالفضل والکمال ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزاتہم القدسیہ، جنہوں نے ہمیں نیک بننے کا نسخہ بصورت مدنی انعامات عطا فرمایا۔ اس مدنی انعام میں بیان کردہ مدنی انعام نمبر 2 سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں، کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا فرمائیں؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی؟ کتنا پیارا ذہن دیا جا رہا ہے۔ خود بھی نماز پڑھیں اور خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نمازی بناتے چلے جائیں۔ آج ہم نے اس بیان کی ابتدا میں نیت کی نا، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے، تو خود بھی نماز پڑھیں گے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے چلے جائیں گے۔ ہماری اس مسجد میں مثال دے رہا ہوں، اس مسجد میں ایک صف ہے نمازیوں کی، یہ سارے نمازی اگر اپنے ساتھ ایک ایک کو لانا شروع کر دیں، صرف ایک ایک کو، تو ایک صف سے 2 ہو گئی۔ یہ دوسری صف والوں کا بھی ذہن بن جائے، سارے ہی ایک ایک کو لانا شروع کر دیں، 2 سے 4 ہو گئے، اور یوں اس انداز سے مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ آئیے خود بھی نیک اعمال خصوصاً نماز کی ادائیگی کا ذہن بنائیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے چلے جائیں۔ نماز کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات جان لیجئے کہ اللہ عز و جل نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے چند آیات کریمہ میں سننے کی سعادت حاصل کریں۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43، ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان بھی ہے اور جماعت کی ترغیب بھی۔ یاد رہے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر قرآن نے 82 مرتبہ فرمایا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ارشاد ہوتا ہے، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ کنز الایمان، نگاہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ بار بار اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جس چیز کا ذکر قرآن ایک مرتبہ فرما دے، ہم سارے مسلمان ہیں، مسلمان اس چیز سے روگردانی نہیں کرتا، تو جس کا ذکر بار بار رب فرما رہا ہو، اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ بار بار ذکر فرما رہا ہے۔ آئیے سنیے پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 2، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور پھر اسی مبارک سورہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پارہ 21 سورہ عنکبوت
آیت نمبر 45 ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ پارہ 30 سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نماز کی اہمیت پر آیات قرآنیہ بھی سنی، احادیث نبویہ بھی سنی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اکابرین کی بارگاہوں میں حاضری دیں۔ ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں نا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہماری عقیدت اور ہماری محبتوں کا مرکز، ان کا نماز سے محبت کا کیا عالم ہے، وہ کیسی محبت کرتے ہیں نماز سے۔ ماضی قریب کی 2 اہم شخصیات کا ذکر کروں گا۔ پہلی شخصیت میرے آقا امام اہل سنت، امام اہل محبت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت ہے محدث کبیر، مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، وصال سے چند روز قبل 9 صفر المظفر کو اعلی حضرت نے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ سے ایک مکتوب تحریر کروایا جو کہ مولانا عبد السلام کے نام ہے۔ مکتوب کی ابتدا میں اپنی بیماری کے احوال کا ذکر کیا گیا۔ بیماریاں کتنی زیادہ ہیں اب دیکھتے چلے جائیے۔ درد پہلو بھی ہے، درد جگر بھی۔ درد کی شدت کا یہ عالم کہ اوپر کی سانس کے ساتھ رگیں کھچ کر اوپر کی طرف آ جاتی، اور جب سانس نیچے جاتا تو یہ رگیں نیچے کی طرف چلی جاتی۔ کسی کو اگر ایسی تھوڑی بہت بھی تکلیف سے پالا پڑا ہو نا، وہ اس اذیت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا تکالیف سلام کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ہمت جواب دے چکی، مگر باہر نماز سے محبت۔ فرماتے ہیں عشاء سے ظہر تک کی نمازوں کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے گئے۔ اتنی زیادہ تکلیف، اس قدر کرب اور اذیت۔ علماء تشریف فرما ہیں ایسی حالت میں مسجد کی حاضری کی شریعت رخصت دیتی ہے۔ مسجد میں نہیں جا سکتا نہ جائے، جماعت لازمی نہیں، لیکن جن کو مقام حضوری نصیب ہو اور جن کو اللہ کے گھر کی حاضری کی لذت مل جائے، وہ شخصیات جن کو اللہ کے گھر کی حاضری کی لذت مل جائے، ان کو اپنے گھر میں مزہ ہی نہیں آتا۔ کرسی پر بیٹھے اپنے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں میری کرسی اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ۔ 4 آدمی اٹھا کر مسجد میں لے کر گئے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ سارے نمازیں وہاں مسجد میں ادا کی۔ پھر بخار فرماتے ہیں اب تک مسجد جانے کی ہمت نہیں۔ 15 روز سے اس حال شروع ہوئے، اس نے بالکل گرا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت کی جسمانی حالت کا آپ کو قدر اندازہ ہو چلا ہوگا، مگر ان کی نماز سے محبت پر قربان جائیے۔ جب مسجد جانے کی ہمت نہ رہی، نماز کے لیے ایک چوکی پلنگ کے ساتھ لگا دی گئی، اسی پر نماز ادا کرنے لگے۔ اس ذوف کے عالم میں قیام کی لذات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تکلیف بھی ہے، کرب بھی ہے، اور اس قدر بیماریاں، اٹھا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی خواہش یہ ہے اور قلبی چاہت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو سکوں، قیام کی لذت کو پا سکوں۔ انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ اب تک فرض وتر اور صبح کی سنتیں بذریعہ عصا کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں۔ عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتا ہوں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہوں، مگر جو دشواری ہوتی ہے دل جانتا ہے۔ 8ویں دن جمعہ کی حاضری تو ضرور ہے۔ اے نماز سے جی چرانے والوں، اے اللہ کی بارگاہ کی حاضری سے دور رہنے والوں، آؤ دیکھو کہ جن کو مقام حضوری نصیب ہو گیا وہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن نماز کو قربان نہیں کر سکتے۔ اعلی حضرت
اپنے ایک نعتیہ کلام میں کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اور آخر میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ضعف مانا، کمزوری آ گئی، نقاہت آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، جسم میں وہ پہلے والی ہمت نہ رہی، مانتا ہوں یہ سب کچھ ہے، ضعف مانا، مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور میرا دل ایک طرف ہو جائے، مسجد کی حاضری اور میں اس سے محروم رہ جاؤں، نماز کا وقت اور میں سستی کر جاؤں اور آرام کی طرف نکل جاؤں، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ یہ نماز کی محبت یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت کو اتنا بڑا درجہ دلا گئی۔ وہ درجہ کتنا بڑا ہے اشارہ کروں گا، ساری بات آپ سب تک یقیناً جانتے ہوں گے۔ اعلی حضرت کا وصال ہوا، ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا، سرکار تشریف فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرمائیں، یوں محسوس ہوتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ عرض کی حضور کس کا انتظار ہے؟ سرکار فرمانے لگے ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ بعد میں جب دیکھا تو وہی وقت اعلی حضرت امام اہل سنت کے وصال کا وقت، اتنا بڑا مرتبہ، یقیناً اور بھی بڑے اسباب ہیں اس مرتبے کے عطا کرنے میں، لیکن ایک بہت بڑا سبب نماز کی محبت بھی ہے۔ اب آئیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے انداز محبت کو دیکھنے چلیں۔ آپ صرف نماز کے نہیں، نماز با جماعت کے عاشق تھے۔ 40-50 سال تک مسلسل آپ کو دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے کبھی مفتی صاحب کی تکبیر اولا بھی ترک ہوتے نہیں دیکھا۔ 40-50 سال، ہفتے 10 دن 15 دن کی بات نہیں کی جا رہی۔ ہم سے اگر پوچھا جائے نا جناب کوئی ایک ہفتہ ایسا بتائیے جس میں آپ کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، ہم پیچھے دیکھتے 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 پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، شاید زندگی میں کوئی ایسا ہفتہ ہی نہ ملے الا ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں 40-50 سال کے عرصے کی بات کی جا رہی ہے، اس سارے عرصے میں ایک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنے مسجد کے امام صاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی کی وجہ سے آدھے منٹ کی بھی جماعت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ نماز مجھ پر فرض ہے، جماعت کی فکر مجھے ہونی چاہیے۔ آج ہمیں اذان فجر پر بیدار ہونا کتنا دشوار لگتا ہے، لیکن مفتی صاحب کا عمل مبارک پتہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ رات کو 2 بجے تہجد کے لیے بیدار ہوتے، پھر اس وقت نوافل کے بعد وتر ادا فرماتے، پھر کچھ دیر وظائف کرتے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ آرام فرماتے، پھر نماز فجر کی سنتیں گھر پر ادا فرماتے اور کچھ وظائف، پھر مسجد جا کر فجر با جماعت اپنے دونوں بیٹوں کو ہر نماز میں با جماعت ادائیگی کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر نماز کے وقت مسلمانوں کے گھروں میں عید کی طرح چہل پہل، رونق، روشنی اور تیاری نماز، تلاوت کی آوازیں ہر کمرے سے آئیں۔ جس گھر میں یہ نماز کی تیاری کی رونق نہ ہو وہ گھر تو قبرستان ہے، قبرستان کی طرح وہ گھر جس گھر میں نماز کی تیاری کا یہ اہتمام نہ ہو۔ پھر فرمایا کرتے ہیں شادی بیاہ، عید، میلہ، تماشا، تہوار، ان سب رونقوں میں تو کافر بھی شریک ہو جاتا ہے، یہ سارے کام تو کافر بھی کر لیا کرتا ہے۔ مومن کے سب عید، میلے، رونق، خوشیاں نماز ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، نمازی اگر سوچے نا، صرف یہ سوچ کہ کس بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے، کس بارگاہ کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے، اور نماز کا انداز غور کیجئے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، اب اس کی زبان پر کیا آتا ہے؟ سبحانک اللہ، اپنے رب سے ہم کلام ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے اے اللہ تو پاک ہے۔ اپنے رب سے شرف ہم کلامی، یہ شرف ہم کلامی کون سی عبادت عطا کر رہی ہے؟ نماز۔ نماز کی وجہ سے یہ عبادت مل رہی، یہ سعادت مل رہی ہے۔
نماز کی وجہ سے یہ سعادت مل رہی ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شرف ہم کلامی کی سعادت پا رہا ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔